اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 23 جو ہے ہمارا اسی سلسلے میں رؤیت الہی پر اعتقاد کے عنوان میں ہے۔ اس میں جو ہے 22 میں یہاں فرمایا تھا کہ اللہ انبیاء الہی فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات تو کون ہے ذات اور جو محجوب عن النظر العقول فرمایا۔ ہاں جی، اللہ کی جو ہے عین ذات ذات کی حقیقت جو ہے انسانی عقل سے حجاب ہے، محجوب ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اکابر الانبیاء و کمل اولیاء، لیکن انبیاء علیہ السلام میں اکابر انبیاء یعنی تمام انبیاء اس میں آ سکتا ہے، خاص طور پر رسول اولو العزم انبیاء اور کمل اولیاء اولیاء کاملین، یہ دونوں بحکم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کی روشنی میں کہ اللہ کے راستے میں جتنا کوشش کر سکتے ہیں کرو۔ ایک یہ حکم آیا، اس حکم کی روشنی میں ایتمروا، یہ سب معمور ہو گئے۔ ہاں، انہوں نے اپنے آپ کو معمور سمجھا خدا کی طرف سے، بھئی خدا نے ہمیں جہاد اکبر کا حکم دیا ہے، مجاہدہ کا حکم دیا ہے، یہ انہوں نے جان لیا۔ یہ تو بالمجاہدات اور مجاہدے کے روشنی میں نالو ہدایت سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستوں تک وہ پہنچ گیا، اللہ کے معرفت کے راستے میں وہ لوگ پہنچ گیا۔ اللہ طب کے اللہ کے اس وعدے کی روشنی میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدت کرتے ہیں، ہمیں ڈھونڈتے ہیں، ہمیں تلاش کرتے ہیں، تو وہ ہمارے راستے کو ہم تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ انسان واقع عاجزی سے، انکساری سے اللہ تعالیٰ کے تعریف ہو جائے تو وہ اللہ جب بندے کے خلوص کو دیکھتا ہے تو اللہ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتا ہے نا، اس کو محروم نہیں رکھتا ہے۔ البتہ شرط یہ ہے مخلصین لہ الدین ہو، خالص ہو، کوئی اور دنیاوی مقاصد نہ ہو، کمال عاجزی اور انکساری کی روشنی میں ہو۔ تو نتیجہ تھا، جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک واقعہ بتایا تھا، سر کا کہتے ہیں وہ مغرب کا، یہ علامہ کیا بولتے ہیں مولانا مودودی کے کتاب میں اسلام کے عنوان سے کتاب میں نے پڑھا تھا کہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے یہی ہے اللہ کا انسان خلوص سے عاجزی سے اللہ کے درگاہ میں درخواست کریں، ہدایت مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے دیتا ہے بول کے۔ ہاں جی، کہتے ہیں مغرب میں کوئی امریکہ وغیرہ میں اسٹوڈنٹ، وہ فطری طور پر سلیم مطالبہ تھا، ہاں جی، لیکن اپنے معاشرے میں جو برائیاں ہو رہا ہے، بے حیائی کے کام عام ہے، شراب نوشی عام ہے، فسق و فجور عام ہے، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر کفر شرک یہ سب چیزیں دیکھ کر وہ اندر سے بہت روز بروز بے چینی اس کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ان مقاصد کے لیے تو ہمیں خلق نہیں کیا ہوگا۔ پھر یقینی بات یونیورسٹی سطح پر ہے تو انہیں یہ چیز بھی سمجھ جاتے ہیں، دنیا میں صرف یہودیت نہیں ہے، صرف عیسائیت نہیں ہے، صرف جو ہے بدھ مت، باقی جو غیر مشرکانہ مذاہب نہیں ہیں، بلکہ ایک آسمانی کتابوں کا بھی ذکر وہاں ملتا ہے، عیسائیت کا بھی ذکر آتا ہے، ہاں جی، اسلام کا بھی ذکر آتا ہے، یہ ساری چیزیں، تو ایک خدا کی وجود کا بھی ذکر آتا ہے، یہ چیزیں بھی اس کے سامنے آتا ہے، لیکن ان کو صحیح طریقے سے سمجھانے والے بیچارے کو نہیں مل رہا۔ تو انہیں ایک دن کہتے ہیں اس کو اس ماحول سے بہت زیادہ بیزار ہو کے شدید پریشانی میں ایک فریاد کیا تھا رات کو تنہائی میں اپنے کمرے میں، اللہ کو یہی کہا تھا کہ اگر جس طرح یہ ادیان والے، الہی ادیان والے کہتے ہیں خدا نامی کوئی ذات ہے، وہ اس کو رہنما جو اس کے دروازے پر جھکے گا، اس سے ہدایت مانگے گا، اس کو ہدایت دیتا ہے، یہ باتیں اگر سچ ہے، ہاں جی، تو کہا یہ لوگ جو بول رہے ہیں کہ باتیں اگر سچ ہے تو اے خدا تو میرے رہنمائی کر، ہاں، اور مجھے ان بدبختیوں سے مجھے نجات دلا کہ میرے ضمیر سخت پریشان ہے۔ تو انہیں یہ دعا کمال عاجزی سے کیا تھا خدا کی درگاہ میں۔ تو دوسرے دن کہتے ہیں وہ پھر یونیورسٹی جا رہے تھے، بس میں، جس بس میں وہ سوار تھے، اس نے اپنے سامنے ایک بزرگ شخصیت کو، ایک اسلامی، ایک عالم کے سیما شکل صورت ہے نورانی، وہ دیکھا، وہ اس کے ساتھ ہے، اس کے بغل میں کوئی اور لڑکا بیٹھا تھا، وہ کھڑا تھا بولتے ہیں، وہ خود کے سامنے، پھر اس لڑکے نے اس کو جگہ دے دیا جو خود کے ساتھی تھا، اس نے اس بزرگ کو جگہ دے دیا، اس کے چہرے دیکھا تو وہ آگے اس کے ساتھ بیٹھ گیا،
ہاں جی، تو پھر گاڑی آگے چل رہا تھا، پھر وہ اترنے کے قریب ہو گیا تو اس نے اس لڑکے سے بولا جس نے رات کو دعا کیا تھا، کان میں خاموشی سے بولا، ہاں جی کان خوشی کر کے، بھائی رات کو تم نے جس ہستی کو پکارا ہے نا، اس نے مجھے تمہارے رہنمائی پر مامور کیا ہے، تم جو ہے کل فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ آ جاؤ۔ اب وہ اندر حیران ہو گیا، بھائی رات کل میں نے جس ہستی کو پکارا تو وہ تو میرے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ معلوم ہوتا ہے یہ اسی نے بھیجا ہے، کیونکہ میرے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، میرے دل کی آواز اس کو پتہ چلا، اس کا مطلب کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے، اسی ذات نے جس کو میں نے پکارا تھا۔ اس کو کل آنے کے بہت شدت سے منتظر رہا، اور کل وہ اس جگہ پر جہاں بتایا تھا گیا تھا، اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا وہ بزرگ۔ پھر اس نے لے گیا اپنے کمرے میں، اور اس کو اس زندگی کا سابقہ بہت سے ایسے واقعات اس کو بتایا جو خود کے علاوہ کسی کو بتایا نہیں ہے۔ اس کی یقین میں اور اضافہ ہو گیا، یار اس کو تو میرے ساری زندگی کا پتہ ہے۔ پھر اس نے اسے فیصلہ لینا شروع کر لیا، وہ ایک اچھا بہت بہترین مسلمان ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد اس کے بہن کو اس کا پتہ چل گیا، اس نے بہن سے شیئر کیا، بہن مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے ماں باپ کہتے ہیں بہت بڑے پریشان ہو گیا، یار یہ ہمارے بیٹے اور بیٹی خود الگ سے بیٹھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، کچھ عرصے سے ہمارے ساتھ گول مل کے باتیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس لحاظ سے وہ پریشان تھا، لیکن ان کا رفتار پہلے سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ماں باپ کے ساتھ، حسن سلوک روز بروز بڑھتا جا رہا تھا ماں باپ کی خدمت یہ ساری چیزوں میں، اس لحاظ سے وہ خوش ہو رہا تھا۔ پھر انہوں نے جو ہے ماں باپ نے بھی کہا، یار تم دونوں ہم سے چھپ کے کیا کرتے ہو؟ بتایا بھائی ہمیں تم لوگوں سے جو ہے تم الگ کچھ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کچھ الگ کوئی مخفی عبادت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کوئی الگ مذہب اختیار کیا ہے، کیا کیا ہمیں ذرا بتاؤ، ہم مطمئن ہو جائیں، کیونکہ ہم ایک لحاظ سے پریشان ہیں کہ تم الگ کوئی چیز کر رہے ہیں، ایک لحاظ سے ہم خوش ہو رہے ہیں، تمہارا رویہ ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے۔ پھر اس لڑکے نے بتایا، بھائی اپنا پورا واقعہ بتایا جاتا، وہ ماں باپ بھی مسلمان ہو گئے۔ ہاں جی، تو اس طرح جو ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، واقعاً انسان سچائی سے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں جب بندگی کرتے ہیں، خاص طور پر ایک مرشد کامل کے سرپرستی میں وہ خدا کی تلاش میں نکلتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو اللہ ضرور اتنی رہنمائی اپنی معرفت میں سے ذات صفات میں اتنا دے دیتے ہیں جس کا وہ اہل ہے، جتنا اس کے قابل ہے برداشت ہے وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمائے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کے اس وعدے کے مطابق جو لوگ ہماری معرفت کے باب میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے لام تاکید بانون تاکید سگلا لا کے تاکید سے فرمایا لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بضرور اور ہر صورت میں ہم اس کو ہم تک پہنچنے کے راستے بتا دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ خود رہنمائی کرنے سے اب کیا ہوتا ہے، یہ اولیاء کرام، ہاں سابقہ انبیاء علیہ السلام اور یہ اس امت کے اولیاء کرام، فوصلوا، پس اس اللہ کی رہنمائی کے نتیجے میں یہ لوگ پہنچ گئے، کہاں پہنچ گیا، الی مکاشفات الملکیہ، عالم ملک، عالم ملک ہمارے اسی عالم کو بولتے ہیں، اس کو عالم طبیعت بھی بولتے ہیں، ہاں جی اس کو عالم ملک بھی بولتے ہیں، عالم مشاہدہ بھی بولتے ہیں، عالم محسوسات بھی بولتے ہیں، ہمارے اسی عالم کو جس کا ہم حواس خمسے سے درک کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان افاظ یہ اولیاء کرام جو ہے پہنچے الی مکاشفات الملکیہ، اس عالم ملک کی، ہاں جی مکاشفات، یعنی اس عالم ملک کا بھی ایک باطن ہے نا، اس عالم ملک کا بھی ایک باطن ہے، اس باطن تک وہ پہنچ گئے۔ اس عالم ملک کے جو ظاہری حجاب ہے، اس کی ظاہری چیزوں کے، اس کے باطن کے بھی انہیں بہت چیزیں معلوم ہو گیا۔ اب جب ہم میں ظاہر ایک شکل صورت یہ سب کیا ہے، مشاہدہ ہے، عالم ملک کے مشاہدے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کیا ہے وہ تو سب نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ اولیاء کرام کو جو ہے وہ آپ کے دل میں کیا، آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ با طہارت بے طہارت ہے نا، جیسے واقعہ امام جعفر صادق کے واقعات میں آتا ہے، آپ کا ایک صحابی ابو بصیر تھا، وہ آپ کے مجلس درس میں تشریف فرمائے، واعظ نصیحت کی، پھر باقی سارا ساتھی چلا گیا، اس کو امام نے فرمایا رک جا، وہ رکا، امام نے فرمایا ہمارے محفل میں اس طرح نہیں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولا کیا ہوا؟ فرمایا جب نا تم پر غسل شرعی واجب ہو گیا تھا، تم بے غسل ہمارے محفل میں بیٹھا ہے، ابھی کس کو پتہ چلتا ہے؟ یہ اسی ایسے عالم کی ملکوت ہے، نہیں اس عالم کی باطن ہے، اندر کی چیزیں جو باقیوں کو تو پتہ ہے نہیں چلتے۔ امام نے فرمایا ہمارے محفل میں فرشتے آتے ہیں، اس مقدس محفل مساجد میں، انہیں اذیت ہوتی ہے ان چیزوں سے، ناپاکیوں سے، ہاں جی لہٰذا آئندہ اس طرح ہمارے محفل میں نہیں آ جاؤ، یہ اس عالم کی ملکوت ہے، یعنی اس عالم کے باطن ہے نا۔ اور ایسے بہت سی چیزیں، بہت سے لوگ ظاہر میں خوش ہوتے ہیں، باطن میں
خوش ہوتے ہیں. تو امام کو جس طرح اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، باطن میں اگر تضاد ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، موافقت ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. اولیاء کرام بہت سے واقعات ہیں. وصل بس یہ لوگ اس مجادت کی روشنی میں پہنچ گئے مکاشفات ملکوتیہ. ہاں جی، اس عالم مادی کے جو ہے مکاشفات، عالم ملک کے مکاشفات تک پہنچ گئے. یعنی عالم ملک پر جو ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، وہ حجاب ان کی آنکھوں سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے اندر کی چیزیں بھی جس طرح ظاہر کو جانتے ہیں، اندر کی چیزوں کو بھی وہ جاننے لگتے ہیں. والمشاہدات الملکوتیہ، عالم ملک کے بعد اوپر کا عالم کے عالم ملکوت ہے، فرشتوں کا عالم ہے، عالم اور ارواح کا عالم ہے. ہاں جی، اس عالم کی چیزوں کو بھی یہ لوگ کیا ہے مشاہدہ کرتے ہیں. عالم ملکوت کی ارواح فرشتوں کا عالم، اس کے بھی وہ مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں. فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، پھر لوگ ان کی وہ تجویز سنتے ہیں، ہے نا، تو وہ ان سے مکالمہ ہوتی ہے. تو یہ عالم ملکوت کے جو ہے مشاہدات ہیں. والمعائنات الجبروتیہ، اور عالم جبروت عالم صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کا عالم ہے. عالم اللہ تعالیٰ کے صفات کے عالم کا بھی وہ معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ ایک شرق مشان میں یہ کہیں بولا ہوا ہے، میرے نظر میں نہیں آیا. وہاں کہ انہوں نے تھوڑا سا فرق کیا کہتے ہیں، مکاشفہ اور مشاہدہ اور معائنہ، ان تینوں میں تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے. کہتے ہیں تو قریب قریب سب معنوی چیزوں سے پردوں کا ہٹ جانا ہے، لیکن فرماتے ہیں مکاشفہ کیا ہے، کسی باطن کو، کسی چیز کی حقیقت باطن کو، ہاں جی، اچھا ایک تو دور سے تھوڑا فاصلے سے دیکھتے ہیں، اور اس پر تھوڑا سا پردہ ہے، ایک نسبتاً موٹا ایک پردے کے پیچھے سے کسی حقیقت کو دیکھنا، ایک پردے کے پیچھے سے حقیقت کو دیکھنا، یہ کہتے ہیں مکاشفہ کا مفہوم ہے. مکاشفہ کا یوں تو سمجھانا ہے. اور پھر اس کے بعد جو مشاہدہ فرماتے ہیں، مشاہدہ وہ رقیق پردہ جو تھا وہ ہٹ گیا، وہ رقیق پردہ ہٹ کر اس چیز کو دیکھنا ہے، اس حقیقت کو دیکھنا، لیکن تھوڑا دور سے دیکھنا، گروپ کے سامنے، لیکن تھوڑا فاصلے سے دیکھ رہے ہیں. پردہ تو ہٹ گیا مشاہدے میں، لیکن وہاں تھوڑا سا اتنا واضح نظر نہیں آ رہا ہے، تھوڑا سا دھندلا سا نظر آ رہا ہے، حجاب ہٹ کر. معائنے میں فرماتے ہیں حجاب بھی ہٹا ہوا ہے، ہاں جی، فاصلہ بھی نہیں ہے، بالکل نزدیک سے بدون حجاب کے کسی حقیقت کو دیکھنا، بدون حجاب کے وہ رقیق پردہ بھی ہٹ گیا، فاصلہ بھی اب کیا وہ معائنہ دیکھ بھی رہا ہے، اور بدون کسی دھندلاہٹ کے، بدون کے بلکہ صاف ستھرا اس باطنی حقیقت کو دیکھنے کو معائنہ سے تعبیر کیا. ان دونوں میں فرق یہ کیا، ایک رقیق پردے کے پیچھے مکاشفہ، ایک پردہ ہٹ کر اس چیز کو دیکھنا لیکن تھوڑا فاصلے سے دیکھنا، اور ایک جو ہے نزدیک سے دیکھنا، حجاب بھی نہیں ہے تو وہ بالکل واضح نظر آتا ہے نا، تو اس کو معائنہ سے تعبیر کیا. ان دونوں میں ایک فرق یوں بیان کیا. تو المعائنات جبروت، اللہ تعالیٰ کے صفات کے عالم کو بولتے ہیں عالم جبروت، ٹھیک ہے نا. ملکوت کے بعد عالم جبروت میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور دوسرے سارے اللہ تعالیٰ کے حیات، تمام صفات کے جو وسعت ہے، اس کے اندر جو اطلاق ہے، عظمت ہے، ان چیزوں کا اسے تجلی ہو جاتا ہے. ہاں جی، ان چیزوں کی تجلی ہو کر اس کے قلب پہ، دل پہ وہ ان کو دیکھنے لگتے ہیں، تو اس سے بالا تر ہے. پھر آگے جا کے وہ تجلیات لاہوت، لاہوت اللہ تعالیٰ کے ذات کے عالم کو بولتے ہیں، اور پھر عالم لاہوت کے اللہ تعالیٰ کے ذات کے عالم کی تجلیات ان پہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ سیر و سیاحت میں جو ہے اب یوں سمجھو ماقبل آخر مقام ہے، سیر فی اللہ میں یہ آخری مقام ہے نا. سیر فی اللہ میں عالم لاہوت اللہ کے ذات کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں، ذات کے عالم میں پھر کیا ہوتا ہے، اس کی تجلیات ہو جاتے ہیں. عالم ذات کی تجلیات ہو جائیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پہنچ کر وہ اب سکون میں، فنا میں چلا جاتا ہے، پھر وہ نارمل حالت میں نہیں رہتے ہیں، اس عالم میں چلا جاتا ہے. ذات کی تجلیات ہونے پر پھر بندہ اس پر شکر طاری ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے بے خبری کی کیفیت ان پہ طاری ہو جاتی ہے. اس بے خبری کے عالم میں، انہیں اس عالم میں جیسے کہ ابھی بھی آگے بھی آ رہا ہے، کل قطرۃ فی البحر، جس طرح ایک قطرہ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ بحر توحید میں، خدا تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید کی یکتائی کے سمندر میں وہ سمجھو غرق ہو گیا، تشبیہ اس طرح دیتے ہیں. اور اسے یوں محسوس ہو جاتی ہے، ہاں جی، وہاں جیسے وحدت عرفان کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، ایک وحدت وجود ہے، ایک وحدت شہود ہے. یہ دونوں اسی عالم لاہوت میں پہنچنے کے بعد ان کو حاصل ہو جاتے ہیں.
کہتے ہیں بعض لوگ عالم لاہور پڑھنے کے بعد سے یہ سوچتے ہیں کہ گویا کہ وجود اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ پوری کائنات کی چیزوں کی وجود حقیقتاً ہی جو ہے وہ ان کی وجود مجازی ہے، حقیقی وجود اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں، یہ سب عکس ہے، ظہور ہے، حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، وہ ذات واحد ہی حقیقت میں موجود ہے۔ ہاں، ایک کچھ فنا کی منزل بعد میں ان کو جو چیز نظر آتی ہے اس کو وحدت الوجود کے عنوان سے تعبیر کیا ہے، تو وحدت الوجود والے پھر یہی بولتے ہیں پھر حقیقت میں ہی وجود اللہ کے سوا کوئی چیز ہے نہیں، باقی سب کائنات ما سوی اللہ ممکن الوجود، جتنے بھی ممکنات ہیں کائنات ہے ان کی وجود جو ہے وجود عکسی ہے، حقیقی نہیں ہے، ذلی ہے، حقیقی نہیں ہے، وہ حقیقتاً ان کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے فنا کی منزل میں آ کر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فنا کی منزل میں آ کر انہیں محسوس ایسا ہوتا ہے، فنا کی منزل میں محسوس ہوتا ہو کیا بھائی جو ہے حقیقت میں وجود اللہ کو ہے، باقی سب کا وجود حقیقی نہیں ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے، مطلب کیا ہے واقعی میں ان کا وجود ہے، ما سوی اللہ کا وجود ہے، لیکن اس کے احساسات اس کو یوں محسوس ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کا وجود ہے، وجود واحد مطلق ہے، باقی چیزوں کا وجود ذلی ہے، سایہ کے صورت میں ہے، حقیقت میں ان کا وجود نہیں ہے، یہ محسوس ہوتی ہے نہ کہ حقیقت میں وہ لوگ قائل ہیں ما سوی اللہ جو ہے موجود ہے، ان کا وجود امکانی ہے، البتہ موجودات جو ممکنات ہے ما سوی اللہ ان کی وجود امکانی ہے، یہ سب کے نزدیک ہے، وہ پہلے نہیں تھا پھر اللہ نے وجود بخشا، جب چاہے ان کو فنا بھی کر سکتے ہیں، ممکن وجود کا معنی یہ ہے نا، ایک وقت نہیں تھا پھر اللہ نے ان کو وجود بخشا، اللہ چاہیں تو جب چاہیں فنا بھی کر سکتے ہیں، بقا رہنا چاہتے ہیں باقی بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی مرضی و منشا پر ہے۔ تو آگے جا کر جو ہے وہ آگے خدا کی معرفت کے باب میں ہاں جی عالم جبروت کے حقائق کو دیکھتے ہیں، و تجلیات لاہوتی، اور اللہ کی ذات کی تجلیات کو بھی دیکھتے ہیں، ذات کی تجلیات ہو جاتے ہیں، جب ذات کی تجلیات ہو جاتے ہیں اس میں پھر شکر کے عالم میں چلا جاتا ہے، ہاں جی پھر شکر جب تک فنا کے عالم میں ہے اس کو بولتے ہیں عالم ماہو، ہم شرح میں آپ نے پڑھ لیا، اسی کو ماہو بھی بولتے ہیں، اسی کو فنا بھی بولتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ اپنے تعین ختم محسوس ہو جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں بس جو کچھ ہے اللہ ہے، ہاں جی اپنے وجود بھی اسے نظر نہیں آتا ہے، ہاں جی جو چیز نظر آتا ہے وہ صرف اللہ کا وجود ہے، اپنے وجود بھی فنا ہو گیا اس بحر لا ساحل میں، اسے یوں محسوس ہوتے ہیں، جیسے یہاں فرماتے ہیں تجلیات لاہوتی میں تک پہنچ جاتے ہیں، پھر واستغرقوا، اور اس تجلیات لاہوتی میں پھر وہ غرق ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، کل قدرت فی البحر ایک قدرے کی مانند فی البحر الاحدیہ، اللہ تعالیٰ کی احدیت کے اس سمندر میں، سمندر سے تجویز دے دیا ہاں جی سمجھانے کے لیے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو احدیت کے سمندر میں ایک قدرے کی مانند وہ فنا ہو گیا، ہاں جی اسے اپنے وجود بھی نظر نہیں آ رہا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے صرف اللہ نظر آ رہا ہے، ہاں جی اللہ کی وجود نظر آ رہا ہے، اس کی عظمت نظر آ رہا ہے، اس کی کبریائی نظر آ رہا ہے، وفنا فی اللہ، پھر وہ اللہ میں فانی ہو جاتا ہے، ما ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد فنا فی اللہ کی منزل میں پہنچ کر کچھ لوگ تو وہیں رہ جاتا ہے، اور پھر وہ کیا وہ مذہب مذاق ہو جاتا ہے، ہاں جی پھر انہیں اب ایسے زندگی بھر پھر تو انہیں کسی قسم کے ہوش حواس سے نہیں رہتے ہیں، ان کی عقل سلب ہو جاتی ہے تجلی کی وجہ سے، پھر وہ عام معاشرے میں ایک معقول لوگوں کی طرف زندگی نہیں گزارتے ہیں، انہیں سردی گرمی بو پیاس کسی چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے، مذہب ملق ہے، یہ لوگ فرماتے ہیں مرفوع القلم ہے، ان سے جو ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ اور وہ ہے اللہ کے مقرب لوگ ہیں، لیکن اب وہ چونکہ عقل مطلوب ہے وہ شرعی احکام کے پابند نہیں ہوتے، لہٰذا ان کے بارے میں تمام صحابہ کرام کا اتفاقی فیصلہ یہ ہے کہ لا ينکر علیہم ولا یقتدی بہم، ان کو آپ برا شریعت کے تابع نہ ہونے کی وجہ ان کو برا بلا بھی نہ کہو، لیکن ان کے اقتداء بھی نہ کہو، وہ آپ کو جو بھی احکامات شرعی متعلق شرع سے متعلق احکامات دے دیں تو آپ اس پر عمل نہیں کرو، کیونکہ ان کے عقل جو ہے مسلوب ہے اس تجلی کی وجہ سے جو ان کے طرف ہوا، اور وہ مسلوب العقل ہو گیا ہے نا، تکلیف شرعی، لیکن آپ نماز میں دیکھو، روزے میں دیکھو، حج میں دیکھو، ہر جگہ اسلام شرط ہے، پھر اس کے بعد عاقل ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے نا، عاقل شرط ہے، یہاں اس کا عقل مطلوب ہو گیا، سلب ہو گیا، اس وجہ سے اب وہ احکامات شرعی کے پابند نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے جو فنا کی منزل میں رہ کے شکر کے عالم میں ما کے عالم میں رہا، باقیہ کی منزل پہ نہیں پہنچا، ان کے بارے میں حکم یہ ہے صوفیہ کرام کا کہ آپ نے ان کو برا بلا کہو،
ہاں جی، اور نہ ان کی اتباع کرو، لا یقتدی بہم ولا ینکر علیہم۔ پھر کیا کروں؟ جیسے شرح گلشن راز میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، کہتے ہیں ان سے جو ہے آپ التماس سے دعا کرو، ان سے آپ التماس سے دعا کرو، اور اگر وہ اپنی مخصوص جذبے کے عالم میں آ کے آپ میں کوئی دعا کریں گے، یہ دعا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، یہ دعا آپ کے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو خیرات و برکات مل سکتے ہیں، ہمیں باقی شرعی امور میں اس کی پیروی نہیں کرو۔ لیکن اس سے بالاتر مقام جو سب سے کامل مقام ہے، اس سے وہ بقاء باللہ ہے نا، باقی باللہ کی منزل پر پہنچتے ہیں، بقاء باللہ کی منزل پر، وہ ان تمام عوالم سے، عالم ملک کے مشاہدات، مکاشفات، عالم ملکوت کے جو ہے مشاہدات، عالم ملکوت کے جبروت کے معائنات اور لاہوت کی تجلیات، اور فنا فی اللہ کے عالم میں اللہ کے وجود کا، وجود مطلق کا ادراک کافی حد تک اپنی استعداد کے مطابق اسے ہو کر، اس پوری عالم کی کائنات کے جو ہے 40 عوالم کے حقائق سے آگاہی ہو کر، پھر ایک نارمل انسان کی شکل میں، پھر دوبارہ ایک مقید معین ایک شخص کے صورت میں فنا سے نکل کر، پھر وہ مرشد کامل کی صورت میں پھر دوبارہ لوگوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں، فرماتے ہیں اب تم کامل ہو گیا، اب دوسروں کو بھی کمال کی طرف لے کے آؤ۔ اب یہ مرشد کامل ہے، یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے سیر سلوک میں مرشد کامل بننا، کہ لوگوں کے بقاء باللہ کی منزل پر پہنچ کر ہی وہ مرشد کامل بن جاتی، کیونکہ اب اس کو پوری کائنات سے آگاہی حاصل ہوگی۔ تو پھر وہ تصف اور وہ متصف ہو گیا بصفات اللہ، الہی صفات سے، جو انسان کے لیے ممکن ہے اللہ کی طرف سے، بے حکم اللہ کے حکم کی روشنی میں، تخلق باخلاق لا، تم خدائی اخلاقیات سے متخلق ہو جاؤ، ہاں جی، خدائی اخلاقیات سے تمام اچھے اخلاقیات کے اللہ کے نا۔ اب یہ بندے میں، اب اس بندے میں جو ہے اس کی پوری مرضی و منشا، زندگی کا مقصد خدا ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ اب وہ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی و منشا کے خلاف نہ کوئی لفظ بولتا ہے، نہ کوئی قدم اٹھاتا ہے، اس کا قول، فعل، کردار، رفتار، گفتار سب خدائی ہو جاتا ہے، یعنی وہ سچائی ہے اس کے اندر، اب اس کے اندر کوئی نفاق نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، وہ اللہ کے بندوں کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہے نا، تو مخلوق میں یہ بندہ اللہ کے بندوں کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ نے اس کو خدائی صفات مطلق، اللہ نے اس کا بہت بڑا علم سے بھی نوازا ہے، ہاں جی، کرامات سے بھی اس کو نوازتے ہیں، ضرورت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے کرامات بھی صادر کراتے ہیں تاکہ دین حق کو تقویت ملے، ہاں جی۔ تو اس طرح تخلق بے اخلاق اللہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ ولی اللہ کے مقام، ولی کامل، انسان کامل، مرشد کامل، اس حصے کو کہا جاتا ہے۔ مزید توضیحات انشاءاللہ کل کے درس میں۔